مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ جی اگر بندے کو پتا ہو کہ میں اپنے بچے کو چھوٹے بچے کو کسی خاتون کا دودھ پلا رہا ہوں تو کیا صورت میں مارکیٹ سے خرید کے پلانا جائز ہے؟ بھائی اس کو پروموٹ ہی نہیں کرنا چاہیے مارکیٹ سے دودھ خریدنے کو، اس میں کس قدر شک پیدا ہو جائے گا، ہمیں کیا پتا کہ ڈبے میں کس کا دودھ ہے، یہ بہت بڑے مسائل ہیں اس چیز کو پروموٹ نہ کریں، یہ انسان ہے، کوئی گائے بھینسیں نہیں ہے کہ ان کا دودھ اس طرح سے ڈبوں میں بکنا شروع ہو جائے۔ اور کچھ چیزیں ہمارے ہاں پہلے سے فرض کر لی جاتی ہیں، اب یہ فرض کر لیا گیا کہ بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، خوراک کے ذخیرے ختم ہو رہے ہیں، تو اس لیے پیکنگ کا دودھ ہمیں چاہیے، ماؤں کی پیکنگ کا دودھ، ماؤں کے یہ دودھ کی پیکنگ، سوری ایسا نہیں ماں پیک کر کے اس کا دودھ، ماں کے دودھ کی پیکنگ۔ تو کچھ چیزیں فرض کر لی گئی ہیں، تو وہ خامخواہ میں فرض کر لی گئی ہیں، تو غیر مسلم کا تو کوئی اخلاقی اصول اور آداب ہے ہی نہیں، وہ تو جب چاہے گا جو چاہے کر لے گا۔ اس کی میں آپ کو ایک آسان مثال دوں، کراچی میں سمندر میں اتنی فش پیدا ہوتی ہے کہ ہم جب بھی فشری گئے ہیں یا مچھلی کھانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے، انتہائی سستے داموں بہت بڑی بڑی مچھلی کی لاٹ ہم اٹھا کے لے آتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن جو کاروباری لوگ ہیں نا، سرمایہ دار لوگ، انہوں نے کہا آپ کا پروفٹ اور زیادہ ہونا چاہیے، تو مچھلیوں کی فارمنگ شروع کر دی انہوں نے۔ ہمارے سامنے یہ کام ہوا ہے، مچھلیوں کا قحط کبھی بھی نہیں پڑا کراچی میں، مچھلی اور بہت سستے ریٹ پہ۔ لیکن تاجر نے کیا کیا کہ اور کم خرچے میں زیادہ پروڈکٹ کیسے، تو فشنگ کی فارمنگ شروع ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب جب فارمنگ ہو رہی ہے تو اب لوگ آہستہ آہستہ کس پہ آ رہے ہیں؟ فارمنگ پر۔ وہ جو مچھیرا جاتا تھا سمندر میں اتنا لمبا چوڑا چکر لگا کے، اس نے کہا ابے ادھر سے خرید کے ادھر بیچو، بہت سستے میں ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہے۔ اب جب آہستہ آہستہ تاجر لوگ اس فارمی مچھلی پہ آ جائیں گے تو سمندر میں مچھلی نکالنا کم، پھر لوگوں کے ذہن پہ ایک بھوت سوار ہو جائے گا، ایک پروپیگنڈا ہوگا کہ یار آبادی اصل میں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سمندر کی مچھلی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پہلے خود بخود فرض کرتے ہیں، ان فرضی چیزوں کی بیس پہ ہم کام شروع کرتے ہیں، پھر ہم اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں یار اگر یہ فارمی مچھلی بند ہو جائے تو اتنی آبادی کو کون مچھلی کھلائے گا، حالانکہ اب تک سمندر کھلا رہا تھا۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ سرمایہ دار کی ہوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اب تک جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وافر مقدار میں ماؤں کا دودھ ان کو مل رہا ہے، جن کو ماں کا نہیں ملتا بازار میں ڈبے کا مل جاتا ہے، ایسا کوئی ہمارے ملک میں قحط نہیں پڑا ہے۔ لیکن ایک چیز کو فرضی طور پہ کر کے وہ ڈبوں کا ماؤں کا دودھ بھی جو ہے نا وہ پیک ہونا چاہیے، یہ ہونا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں گے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ کہیں گے یار دیکھو اگر اتنی آبادی ہے، اگر یہ نہ ہوتا، بھائی آبادی جو ہوتی ہے نا، بچے ایک دم آسمان سے تھوڑی گرتے ہیں، ماں جنتی ہے نا بچے کو، تو قدرت نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوگا ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہوگا۔ 100 میں کوئی ایک دو ہیں جن کے نہیں ہوتا، تو ایک دو کے تو پھر دائی پلا دے ان کو، بیسیوں ان کے اور آلٹرنیٹ موجود ہیں۔ تو غیر مسلموں کے لیے نسب کی حفاظت کی کوئی ویلیو نہیں ہے ہماری نظر میں، بھائی نسب یا رشتہ، خونی رشتہ، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔